الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من دانت بہ الرسل معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ آیہ کریمہ آیت الکرسی اسے ارشاد فرمایا گیا ہے حدیث شریف میں، اور سورہ بقرہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے کسی شے کی اونچائی ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے یا کوہان ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو عظیم بیان فرمایا۔ تو اس آیہ کریمہ میں 10 حصے ہیں، مکمل جملے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی شان اور قدرت بیان فرمائی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیت الکرسی کے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں، اور مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سے بھی روایات ملتی ہیں۔ آیت الکرسی، اس میں کرسی کا ذکر ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ جل شانہ نے کرسی کا ذکر فرمایا، اور بابرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی فرض نماز کی ادائیگی کے بعد اگر اس کا معمول ہے کہ باقاعدگی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا جو پردہ ہے وہ حائل ہے۔ اور اس کی شرح میں علماء کرام وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ جب موت واقع ہوگی، ایسا صاحب ایمان جو آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد باقاعدگی سے پڑھتا ہے، جب اس پر موت واقع ہوگی تو برزخ میں وہ اسے جنت کی جو راحت اور خوشی اور احساس اسے فوراً نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم کی عظمت ہے، مالک کل کائنات ہے۔ اور اسی طرح اور بھی واقعات آیت الکرسی سے متعلق بیان فرمائے گئے ہیں، اور ایک عجیب واقعہ، اور اس میں مختلف روایات ہیں، لیکن جب آپ تحقیقی پہلوؤں میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کے 2-3 واقعات ہیں، اس لیے مختلف روایات میں مختلف پہلو وہ مل رہے ہیں۔ جس میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے صدقات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری وہ لگائی کہ رکھوالی کی جائے، اور آپ رات کو دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کوئی شخص چرا رہا ہے، کوئی جنس اٹھا رہا ہے، کوئی شے چرا رہا ہے، تو آپ نے پکڑ لیا۔ جب آپ نے پکڑا تو اس نے اپنی غربت، مفلسی اور اپنی ضرورت، احتیاج واسطے دیے، آپ کو رحم آیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے واقعے سے متعلق دریافت فرمایا کہ ابو ہریرہ رات کو کیا واقعہ پیش آیا؟ تو آپ نے سارا واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے پھر آئے گا۔ اسی طرح دوسری رات کو بھی ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ پھر تیسری رات کو بھی، چونکہ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے پھر آئے گا۔ جب تیسری دفعہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج نہیں چھوڑوں گا، آج تو تمہیں پکڑوں گا اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کروں گا، تمہارے متعلق فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں۔ ساری منت سماجت کے بعد پھر اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی کہ اگر میں آپ کو کوئی ایسا کلام بتا دوں جس سے آپ کو شیطان سے بھی حفاظت نصیب ہو تو پھر تم مجھے چھوڑ دیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ۔
اس نے آیت الکرسی بتائی، اور اس میں پھر مختلف روایات، چونکہ مختلف واقعات آتے ہیں تو یہاں بھی جو نسبت بیان فرمائے گی کہ جو آیت الکرسی رات کو سوتے وقت پڑھے گا تو اللہ کریم اس پر محافظ مقرر فرما دیں گے اور شیطان جو ہے اس تک رسائی نہیں حاصل کر سکے گا۔ اس میں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہوا سوئے گا نہ صرف اسے حفاظت الہیہ نصیب ہوگی بلکہ اس کی ہمسائیگی تک بھی یہ حفاظت کا اثر جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب یہ رات کا تیسرا حصہ پیش کیا گیا تو آپ نے پہلے دریافت فرمایا کہ آج پھر کیا بنا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ شیطان تھا، تو وہ مجسم ہو کر اپنے تئیں اس کی کوئی کوشش تھی۔ اسی طرح ایک واقعہ اس نسبت سے بھی روایات میں ملتا ہے کہ ایک جن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کشتی کرنے کی جو ہے وہ بات کی، اس نسبت سے بھی یہ بات ملتی ہے مختلف روایات سے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پچھاڑ دیا، 3 دفعہ پچھاڑا، تو تیسری دفعہ پھر اس نے یہی بات بتائی کہ آپ جیت گئے ہیں تو میں اس کی نسبت آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آیت الکرسی پڑھی جائے تو شیطان نہیں آتا۔ اور ویسے کیسے برگزیدہ ہستیاں تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گلی سے حضرت عمر فاروق گزر رہے ہوں اس راستے کو بھی شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ عظمت ہے ایمان سے، یہ عظمت ہے کہ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت سے نصیب ہوتا ہے، یہ عظمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس مشت غبار کو بندگی سے نہ صرف آشنا کرتی ہے بندگی کے مقام تک فائز کرتی ہے۔ تو جب ہم اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں تو ہر شے بڑی لگتی ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ کوئی بیمار ہو، بیماری نے اسے نقاہ دے دی ہو، کمزوری دے دی ہو، تو وہ اٹھ کر اپنے قدموں پر نہیں چل سکتا، ڈگمگا رہا ہوتا ہے، سہارے لے رہا ہوتا ہے، چاہے جائے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کو اور مزید کوئی خطرات لاحق۔ یہی صورت جب ہم اپنی بے عملی کی نسبت اپنے ایمان میں کمزوری پیدا کرتے ہیں تو پھر یہ سارے جو اندھیرے ہیں ان کی حیثیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہم نور میں کمی کر رہے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو جب روشنی نہیں ہوگی تو یقینی بات ہے پھر اندھیرا ہوگا، تو پھر لوگ ڈگمگاتے ہیں۔ آئے روز یہ بات آتی ہے کہ جی ڈر گئے ہیں، ڈر لگتا ہے، فلاں مسائل ہیں، ایسی ایسی شکلیں نظر آتی ہیں، ایسے ایسے جانور نظر آتے ہیں۔ اور اگر پوچھا جائے کہ محترم کیا آپ نماز پنجگانہ کی پابندی فرماتے ہیں تو وہاں پھر کوئی واضح جواب بھی نہیں دیتے۔ تو اللہ جل شانہ کی شان ہے کہ یہ جو بندگی کی نسبت ہے ان تمام چیزوں سے بندے کو حفاظت کا سبب بنتا ہے کہ جو خطرات لاحق ہیں زندگی میں اس سے حفاظت الہیہ نصیب۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور اتنا بڑا معجزہ ہے کہ عموماً جب معجزات کی بات آتی ہے تو آپ غور فرمائیں، جہاں بھی معجزہ اس کا اظہار ہوا یا قرآن کریم نے اس کے اظہار پر بات ارشاد فرمائی تو اس موقع پر جو ایمان اور کفر کے مابین تضاد ہے اس میں جو حق ہے اس کو واضح کرنا مقصود، لیکن وہ اس موقع پر اس قوم ان حالات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا روز محشر تک حق و باطل کی تفریق فرماتا رہے گا اور انصاف فرماتا رہے گا۔ جہاں یہ بندے مومن کے لیے راستہ ہے وہاں اللہ کریم کی رحمت ہے۔ اسی کلام ذاتی میں رب کائنات نے یہ آیہ کریمہ بھی جو ہے یہ بھی عطا فرمائی ہے، اور فرمایا اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ پہلی حصہ ہے جو ارشاد فرمائے گا، اور اس میں پہلا جو حصہ ہے کہ اللہ یعنی وہ اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ہر لحظے موجود ہے، اس کے ہونے کا اللہ وہ اللہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ قائم ہے۔ اب جب صرف لفظ اللہ پر آئیں گے تو لفظ اللہ
ذاتی نام ہے اور واحد ذاتی نام ہے، باقی جتنے نام اللہ جل شانہ کی طرف موسوم فرمائے گئے ہیں وہ سارے صفاتی نام ہیں۔ اور اللہ کے نام کا ذکر، اور یہاں جو فرمائے گا اللہ، وہ اللہ ہے۔ اب اس میں جو ہے کلمہ طیبہ، اس سے بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی نسبت کو بھی اگر آپ تخفیف میں کرتے ہیں تو آخر میں اللہ بچتا ہے۔ اور جب ذکر قلبی کرایا جاتا ہے، اس میں ذات ہی سے ذکر قلبی کرایا جاتا ہے کہ جہاں اس میں ذات کا تکرار ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، وہاں یہ بھی اقرار ہو رہا ہے کہ ساری طرح کی قوت و طاقت اللہ کے لیے، عبادت اسی کو سزاوار ہے، اور وہ ایک واحد ذات ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اسی کی شان کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی محفل، کسی کلام کو اختیار کرتے ہیں، اس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو جب اس میں ذات پر آپ ذکر کرتے ہیں تو اس میں کیا کیفیات، کتنی کیفیات، کتنی اقسام ہوں گی، یہ زبان و بیان سے بات باہر ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا جسے جتنا حصہ وہ عطا فرما دے، جتنی اس کو سمجھ آ سکے، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، کسی شے کا بھی کوئی بھی جو عمل ہے اس سے ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی یاد اور یہ وابستگی نصیب ہو تو کیفیات کی سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن معاملات میں نشاندہی ہونا شروع ہو جائے گی کہ یہ عمل مقبول ہے یا نہیں ہے۔ کیوں کہ جسے بھی اللہ کریم اس کی رضا اور اس کا قرب نصیب ہوگا، اس کے اعمال صالح ہوں گے، یعنی قرآن و جو سنت ہے اس کے تحت اس کے اعمال آ جائیں۔ اسی لیے جب تصوف پر وہاں بحث کی جاتی ہے جو صاحب تصوف نہیں ہیں تو بعض دفعہ بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو دینی علم بھی نہیں رکھتا وہ تصوف کی پرکھ پر جب بحث کرتا ہے، بالعموم بات کر رہا ہوں، تو اسے خطا لگتی ہے، لیکن جب وہ نتائج کی بات کرے گا تو نتائج تو بڑے سادہ سی بات ہے۔ ہماری خوراک روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے، اور اسے ایک احسن طریقے سے پکایا جانا، یعنی اس میں ذائقہ پیدا ہو جانا، زود ہضم بھی ہونا، ذائقہ پیدا ہو جانا۔ تو اگر کوئی ہنڈیا پکا نہ سکتا ہو تو یہ تو یقینی بات ہے نا کہ جب وہ چکھتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ خوش ذائقہ ہے یا بد ذائقہ ہے، تو نتیجہ ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے، چاہے اس ہنر کا ماہر نہ بھی ہو۔ اسی طرح یہاں جب اللہ کی یاد کی بات آئے گی اور اس میں ذات کا تکرار اور ذکر کی بات آئے گی، تو اگر اس موضوع سے کوئی ناواقف ہے کہ اسے قرآن و حدیث کی تحقیق سمجھتا اور اس درجے کی علم حاصل ہو کہ اس تحقیق اور اس پرکھ کو سمجھ پائے، نہ ہو تو پھر نتیجہ تو دیکھ سکتا ہے۔ اور کوئی وہ عمل جو غیر صالح ہے اس کا نتیجہ صالح نہیں ہو سکتا۔ بدی مزید بدی کی طرف دھکیلتی ہے، اور جو نیکی، ورع، تقوی ہے وہ مزید اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ تو یہاں جب فرمائے اللہ، تو اللہ ہے، یہ اقرار ہے، یہ بنیاد ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب جب آپ عبادت پر بحث کریں گے تو عبادت بالعموم وہ عمل ہے کہ جس کی نسبت عبادت ہو اس ہی سے توقعات ہوتی ہیں کہ اس ہی سے توقعات پوری ہوں گی۔ اسی لیے جب دنیا کے معاملات میں ہم افراد کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے توقع کرتے ہیں کہ میرا اچھا برا اس کے اختیار میں ہے، تو وہ اسی معنوں میں داخل ہو جاتا ہے جیسے مخلوق کی عبادت میں بندہ لگ گیا ہے، جیسے وہ شرک کی کسی پہلو میں داخل ہو گیا ہے۔ چونکہ رازق تو اللہ ہے، ہر شے تو اس کے دستے قدرت میں ہے، تو جسے اس نے مخلوق پیدا فرمایا، یعنی جو خود محتاج ہے، تو اس سے اپنی احتیاج جوڑ رہا ہے۔ تو جب عبادت کے پہلوؤں کی بات آئے گی تو ہر نسبت کا حصول جس ذات سے ہے
وہ ذات اللہ جل شانہ کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ بات ہوتی ہے کہ کہاں عبادت جو ہے وہ کرنا اور کہاں عبادت جو ہے وہ نہ کرنا، یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں کہ جو اس لائق ہو، یہ بحث ہی ختم ہوگی کہ کم یا زائد، ہے ہی کوئی نہیں۔ اب اسے ہمیں اپنی زندگی، اپنے معاملات، اپنے خیالات، اپنی کیفیات میں دیکھنا ہے۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں، ان مبارک ساعتوں میں یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہر طرح کا جو شیطان ہے وہ قید ہے۔ اب ان شیاطین میں جو وہ شیطان جو غیر مری، جو نظر نہیں آ سکتے، وہ تو قید ہیں، لیکن جہاں شیطنت پیدا ہو گئی ہے جن و انس کی نسبت قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، وہاں بات اور ہے۔ لیکن جو ہم بالعموم غلطیوں پر سارا مورد الزام اپنی غلطی کا شیطان کی نسبت کرتے ہیں، وہ تو شیطان ہے، مردود ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن جو جواز ہم اپنے لیے پیدا کرتے ہیں کہ اپنی ہر غلطی کو یہ جواز دیتے ہیں کہ جی مجھ سے غلطی تو ہوئی ہے لیکن شیطان مردود نے کرا دی، تو سال بھر میں رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اپنی استعداد کا جائزہ لے سکتا ہے کہ میری اپنی استعداد کا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو جو اب اس بنیاد کا نصیب ہونا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ ہے، اپنی قدرت سے ہے، واحد ذات ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس نے تمہیں یہ موقع عطا فرمایا۔ تو اس اقرار کے ساتھ اس مبارک مہینے میں پھر جو عمل کر رہے ہو وہاں سے دیکھتے ہوئے نیا خانے دل تک جاؤ کہ کیا سوچیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب سوچ کا پیدا ہونا اس پر گرفت نہیں ہے، کوئی ایسا خیال آ جائے جو غلطی اور خطا کا ہے، اس سے مزید نہ سوچا جائے، اسے مزید کھریدا نہ جائے، منصوبہ سازی نہ کی جائے، اس خیال کے آنے پر کوئی گرفت نہیں ہے، بلکہ وہ غفور الرحیم اس غلط خیال کو عمل تک لانا، اس سے اپنے آپ کو جو روکتا ہے اور اس خیال کو رد کرتا ہے اسے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، اسے ایک نیکی نصیب ہوتی ہے کہ اسے غلط خیال آیا لیکن اللہ کریم کے حکم کو دیکھتے ہوئے اس نے اسے رد کر دیا، اللہ اس پر راضی ہوتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو جب ہمیں اس کیفیت اور اس حال میں اپنا آپ دیکھنا ہے تو بہت آسان ہے کہ رمضان المبارک میں تو شیاطین قید ہے، جو میں سوچ رہا ہوں اور اس سوچ کو عمل تک لا رہا ہوں تو ساری بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو گزشتہ سال کے میرے اعمال ہیں یہ کیسے تھے، اس لیے کہ نتائج عمل کی نسبت ہوتے ہیں، جیسے اعمال ہوں ویسے نتائج۔ اگر یہ سارا سال ہمارے عمل بد تھے تو شیطان قید بھی ہو گیا، وہ بدی ہمارے اندر اس طرح پختہ ہوگی کہ ہمارے مزاج کا حصہ ہوتی چلے گی، ہمیں وہ پسند آ گئی۔ پھر عبادات کی نسبت یہ بھی فرمان ہے کہ جیسے ایک نماز دوسری نماز تک کی حفاظت کا سبب بنتی ہے، اسی طرح ایک جمعۃ المبارک کی ادائیگی اسے شرف قبولیت نصیب ہو تو دوسرے جمعۃ المبارک تک کی حفاظت کا سبب بنتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی۔ رمضان المبارک کی اس بھٹی سے بندے مومن جب کندن ہو کر نکلتا ہے تو بے شمار اللہ کریم اسے عطا فرماتے ہیں، اجر اور ثواب بے شمار نسبتیں عطا، جن میں سے یہ بھی کرم اور احسان ہے کہ اگلے رمضان المبارک تک اسے ایک حفاظت الہیہ کا بھی سبب نصیب ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس مبارک رمضان کا میں منتظر کتنا تھا، اس کے آنے پر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں صرف بھوکا ہوں اور میری جو سمع و بصر ہے وہ آزاد ہیں، ہر اصول اور ضابطے یعنی جو اللہ کریم نے پسند فرمائے، تو یہ بھی تو فرمان ہے حدیث شریف میں کہ اللہ کریم کو کسی کو بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے۔ جیسے قربانی کی آیا کریم میں فرمایا گیا کہ اللہ کریم کو وہ گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا تقوی یعنی تمہاری کیفیت اور حال پہنچتا ہے۔ تو جب بھوکا رکھنے کو ہی تم
گردانو گے تو وہ تو آج تمہیں اپنی طب کہتی ہے، جدت طب کی کہتی ہے کہ تمہارے لیے 12 مہینوں میں 1 مہینہ اپنے معدے کو بھوکا رکھنا صحت کے لیے اچھا ہے۔ وہ تو تیری اپنی اتنے پہلوؤں سے تربیت کرتی ہے کہ تو اپنی زندگی کو سہل کرتا چلا جاتا ہے۔ تو غفور الرحیم ہے، اس نے اس روزے کو جب حکم فرمایا تو اس کے حکم کی تعمیل میں اس نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں عطا فرماؤں۔ تو بات دنیاوی حصوں کی آئے، بات دینی حصوں میں اجر اور ثواب کی آئے، بات خوشیوں کی آئے، وہ عطا فرما رہا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ قائم بالذات صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ بڑا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم جانچ کریں اپنا آپ، اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے، صدقے دل سے معافی کا طالب تو کوئی ہو، تحب العفو، اسے محبوب ہے معاف کرنا، رحمت کو اس نے اپنے اوپر لازم فرما رکھا ہے، مالک کائنات ہے، قل کائنات، اس نے مخلوق کے لیے رحمت کو لازم فرما رکھا۔ تو جب معافی کے طالب ہوگے تو نہ صرف معافی عطا فرمائے گا، اس معافی کی طلب پر راضی ہو کر اجر اور ثواب بھی عطا فرمائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو بات کیا پھر بچتی ہے کوئی معافی کا طالب؟ اس کے سوا تو بات بچتی کوئی نہیں، ساری عطا اس کی نسبت ہے، وہ غفور الرحیم ہے، کریم ہے۔ اب جب یہ اظہار فرمایا گیا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہاں دیکھنا ہے کہ میں در در تو نہیں سجدے کر رہا، میرے اللہ نے یہ حصہ بیان فرمایا ہے، تو جہاں اس حصے کا اقرار ہے، اس اقرار کا کہ وہ پختگی اور وہ راسخ ہے میرے اندر اس درجے کا کہ میں جگہ جگہ تو سجدے نہیں کر رہا۔ جو خود محتاج ہیں، اب دیکھو جب بندے کا بے ایمانی پر ہوتے ہوئے بندے کا، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ہوش نہیں ٹھکانا، اتنا ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر، اب بت تراشے جاتے ہیں، تراشے خود جاتے ہیں، اور اس تراشنے کا وہ پتھر محتاج ہے، اسے کوئی شکل صورت دے کر پھر اس کی آگے سر بسجود ہے کہ میری جو ضروریات ہیں وہ پوری کر۔ اب یہ بے عقلی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جو خود محتاج ہے، جسے تو شکل دے رہا ہے، اس سے تو طالب ہے۔ جب بندہ بدی میں ڈوبتا ہے تو پھر اس درجے کا اندھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ الحی القیوم فرمایا ہے وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ الحی، وہ زندہ ہے۔ اب یہاں صفات باری تعالیٰ پر جب بات کی جائے گی تو یاد رکھیے، اصول یاد رکھیے گا، حیات اگر ایک دائرہ ہے تو اس دائرے میں جو زندہ ہے وہ متلاشی ہو، ملے یا نہ ملے، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس دائرے کی زندگی میں، اس دائرے کے اندر جو کچھ ہے اسے تلاش کیا جا سکتا ہے، ملے نہ ملے یہ الگ بات۔ لیکن حیات کا جو دائرہ، اس سے باہر کوئی شے ہے، اسے کیسے تلاش کرے جو دائرے کے اندر ہے؟ تو اسے اگر سادہ الفاظ میں عرض کروں تو محدود میں لامحدود کو نہیں ماپا جا سکتا۔ تو جب اللہ جل شانہ کی نسبت سوچو تو یہ خیال رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ حدود جو قرآن و حدیث میں بیان، اس سے باہر نہ سوچو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، سمجھ آئے گی نہیں، اپنی کمزوری کا مانو گے نہیں، کہیں نہ کہیں اپنا نفس یا کہیں نہ کہیں شیطان بھٹکا دے گا۔ تو یہاں جب بات فرمائی جائے الحی تو وہ زندہ ہے۔ اب اس کی زندگی کیسی ہے یہ غیر متعلقہ بات ہے۔ متعلقہ بات کیا ہے کہ اس صفت کا ماننا ہے کہ وہ زندہ ہے،
کیسا زندہ ہے۔ اب اس کو جب اس زندگی کا اطلاق ہم اپنی نسبت کریں گے تو ہم تو کبھی سو رہے ہیں، کبھی جاگ رہے ہیں، کبھی بیمار ہیں، کبھی صحت مند ہیں، کبھی رو رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی کوئی طاقتور آ گیا تو ہم کمزور پڑ گئے، کبھی ہمارے سامنے کوئی کمزور آیا ہمیں طاقت کا جوش چڑھ گیا، تو بے شمار صورتیں۔ تو وہ جو پہلے میں نے بات عرض کی، یہ مخلوق ہے، یہ محتاج ہے۔ اس نسبت جہاں دیکھ رہے وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے، وہاں جب بات دیکھو گے تو پھر وہ اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اپنی حدود سے تجاوز جو ہے نقصان اٹھاؤ گے، تو وہ زندہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہواؤں میں اسے پکار رہے ہو، اس نے اس بشر کو جو پیدا فرمایا نا، جیسے احسن التقویم ارشاد فرمایا، اس کے اندر یہ جز موجود ہے کہ یہ اپنے خالق اور مالک کا متلاشی رہتا ہے، یہ حق سے بھاگ بھی جائے تو کہیں نہ کہیں پیشانی ٹیکے گا، سجدہ کرے گا، تعریف کرے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اسے حق میسر آ جائے اور اللہ کے روبرو اس کے حضور سر بسجود ہو اور اس کی تعریف اور حمد بیان کر رہا ہو، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کا احسان۔ ہمارا سجدہ دینا کمال نہیں ہے، ہمارا سجدہ دینا ہماری اپنی شان نہیں ہے، اس میں شان یہ ہے، اس میں عطا یہ ہے کہ وہ توفیق دے کہ اس کے حضور کوئی سجدہ ریز ہو سکے۔ کتنی بات بدل جاتی ہے۔ میں نمازی ہوں، اس نے نماز کی توفیق دی۔ دونوں صورتوں میں عمل ایک ہے کہ نماز ادا ہوئی۔ میں نمازی ہوں، صورت بدل گئی، اس نے نماز کی توفیق عطا فرمائی، اصل بات کو پہنچ گئے۔ تو یہی معاملہ جب زندگی اور حیات میں دیکھو گے، الحی وہ زندہ ہے، تو یہ جو ساریاں زندگیاں دیکھ رہے ہو اس جیسی تو نہیں ہے، اس کی زندگی تو دوامی ہے، ازل تا ابد ہے۔ اس نسبت سے جو زندگی اس نے عطا فرمائی ہے، کل من علیہا فان، اس فانی جہان میں جہاں ہو اپنی زندگی کی نسبت دیکھو گے تو یہ تو فانی جہان ہے، فنا ہونے والی ہے۔ تو اس زندگی کا استعمال ویسا ہو جو اس نے ارشاد فرمایا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ القیوم، قائم رہنے والا، قیوم قائم سے ہے، اور اس کی نسبت جب آپ بحث کرتے ہیں تو نہ صرف وہ جو قائم بذات ہے بلکہ ہر شے کا جو قیام ہے اس قیام کی نسبت بھی اسی طرف ہے، اس کے قائم رکھنے سے ہر کوئی قائم ہے، ذاتی صفت قائم ہونا یہ اللہ کریم کی ہے۔ تو نہ صرف قائم ہے بلکہ ہر شے کو اس کا سہارا ہے، ہر شے کو اس نے قائم رکھا ہے، ہر شے کا ہونا اس کے حکم سے ہے، اس ہونے کو کب تک کی فرصت ہے یہ بھی اس کی عطا ہے، اور کب کس وجود کو فنا ہے یہ بھی اس کا اختیار ہے۔ اس کی نسبت جب بات آئے گی تو وہ ہمیشہ قائم رہنے والا، یہ صفت ہے ذات باری تعالیٰ کی۔ اب پھر وہی بات، اپنے تئیں ماپو گے تو خطا کھاؤ گے۔ یہ ماننا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اس ماننے کے ایمان کو پختہ کرنا چاہتے ہو تو ہی تو اس نے تمہیں رمضان عطا فرمایا، تمہیں بنیاد عطا فرمائی کہ کلمہ نصیب ہو، تمہیں انبیاء اور رسول مبعوث فرمایا کہ تیری تعلیم ظاہری اور باطنی دونوں تجھے نصیب ہوں۔ اسی فرصت، یہ جو زندگی کی فرصت اس نے عطا فرمائی ہے، اس میں نے یہ جو عبادات اس نے مقرر فرمائی ہیں، یہ جو معاملات میں تمہیں اس نے صحیح اور غلط عطا فرمایا، اس پر چلتے ہوئے یہ بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے خلاف جاؤ گے تو دیکھتے آنکھوں انکار کر رہے ہو، تو یہ اس دھرتی پر یہ شہادت ملتی ہے۔ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق دے رہے ہیں، رو برو اس مبارک آواز کا سننا نصیب ہو رہا ہے، اور قرآن فرماتا ہے میرے حبیب یہ بہرے ہیں، یہ نہیں سنتے۔
آپ جلوہ افروز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن فرماتا ہے میرے حبیب یہ اندھے ہیں، یہ آپ کو نہیں دیکھ پا رہے۔ تو جب ہم اپنی نسبت دیکھیں گے تو یہ اعمال اللہ کی عطا ہے کہ یہ مبارک ساعتیں اس نے عطا فرمائیں، اس میں یہ عشرہ جات اس کی عطا، اس کا کرم ہے، اس میں پھر آخری عشرے کی برکات، اتنی رعایت اس میں لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ تو ان کو، ان شب و روز کو بالعموم نہ سمجھیں کہ ہاں دن آیا ہے تو گزر گیا ہے، رات آئی ہے تو گزر گئی ہے، ایک دن زندگی کا اور گزر گیا، نہیں، دن تمام ہوگا، فرصت اختتام کو رواں دواں ہے، ہر کوئی اپنے اس عارضی اور فانی جہان سے اختتام کو رواں دواں ہے۔ تو قائم بذات اس کی ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تو ہر شے کو جو اس نے قیام دیا، اس میں کسی شے کا کمال ذاتی نہیں، اس کی عطا ہے، قائم بذات صرف اللہ کی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اونگ ایک ایسی کیفیت ہے جو نیند سے پیشتر واقع ہوتی ہے، اور اس میں وہ سستی وجود پر، ذہن پر ایسے طاری ہونا شروع ہوتی ہے کہ بندہ وجود جو ہے اور اس کا ہوش جو ہے وہ ڈھیلا پڑنا شروع ہوتا ہے۔ تو جب اونگ آ رہی ہو تو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن نہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے، وہ کمزوری کی کیفیت میں جا رہا ہوتا ہے، اور پھر جب اونگتا ہوا سو جاتا ہے تو پھر سو جانا ایسا ہے جیسے اسے کہا جائے جیسے موت کی بہن ہے۔ قرآن کریم نیند کے حوالے سے بیان فرماتا ہے کہ ایسے جیسے موت وارد ہو، جسے رکھنا مقصود ہو اسے اللہ کریم روک لیتے ہیں، اور جس کی زندگی بقایا ہو اسے واپس جاگ اٹھتا ہے۔ تو جب نیند واقع ہوتی ہے تو بندہ گرد و پیش اس طرح کا لا تعلق ہو جاتا ہے کہ نقصان کا کوئی کام ہو رہا ہے یا بھلے کا کام ہو رہا ہے اس کو کوئی معلوم نہیں ہوتا۔ ایک انقطاع کی کیفیت ہوتی ہے، اور انقطاع کمال نہیں ہوتا، انقطاع کمزوری ہوتی ہے۔ تو جب اونگ کی بات کریں گے تو اونگ بھی کمال نہیں ہے، چونکہ وجود گراوٹ میں جا رہا ہے، تو وہاں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ نیند تو نیند، اسے اونگ نہیں آتی، اس کا کوئی پہلو کمزور نہیں ہے۔ اور اگر نیند کی طرف نسبت اور اونگ کی طرف نسبت ہے تو یہ تو نظام سارا بکھر جائے، ایک مربوط نظام قائم ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ نظام از خود قائم ہے، از خود ہو نہیں سکتا تھا، اس کو ہونا عطا فرمایا، تو جس نے ہونا عطا فرمایا اس کے بغیر یہ رہ کیسے سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی شے نئی ہے تو پرانی ہو جائے گی، کسی شے میں کمال ہے تو وہ کمال گراوٹ کی نظر ہو جائے گا، کہیں کوئی جان ہے تو وہ ایک وقت آئے گا بے جان ہو جائے گی۔ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے اس دار فانی کا، سبب ہیں اس میں، اسباب ہیں، اور وہ مسبب الاسباب ہے۔ تو اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اپنی نیند، اپنی اونگ، اپنی کمزوری کی نسبت یہ خیال کرنا جو کائنات کا مالک ہے اس میں یہ کمزوری ہو، فرمایا جا رہا ہے یہاں خطا ہے۔ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، پورا نظم جو ہے اس میں کوئی کمزوری پیدا نہیں ہو سکتی، کوئی پتہ ہوا کے سپرد نہیں ہو سکتا اپنی ٹہنی سے ٹوٹ کر کہ جب تک اس کا حکم نہ ہو، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ ایک طرف متوجہ ہے یا ایک شے کا عمل آ گیا۔ اب نیند جب ہم پر غالب آتی ہے تو کسی ایک عمل کو تو تکمیل ہوئی، کیا یعنی نیند آئی ہم اس کے حوالے چلے گئے، اب اسے کیا کہیں گے؟ سو گیا، ایک عمل ہو گیا، سو گیا، باقی تمام کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔
نقصان ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، کوئی درندہ آ رہا ہے، کوئی چرندہ جا رہا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی شے اجڑ رہی ہے یا کوئی شے بن رہی، کوئی پتہ نہیں۔ یعنی ایک عمل کی طرف نسبت سو جانا، ایک عمل تو ہے نا، ایک حصہ تو ہے نا، جو سو گیا اس پر اس درجے کی غفلت طاری ہوگی کہ گرد و پیش کا کوئی پتہ نہیں۔ اور اللہ جل شانہ کی ذات وہ ذات ہے جس کی قدرت ہمہ وقت ہر شے پر ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ولا نوم، نہ نیند، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے سب جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ مالک ہے ہر شے کا، خالق ہے ہر شے کا، مالک ہے ہر شے کا۔ ہر شے نے، قرآن کریم بیان فرماتا ہے، ہر شے نے لوٹ کر اس کے حضور پیش ہونا ہے، اس کی ذات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں مخاطب کر کے بیان فرمایا گیا آپ کی عبادات کے لیے۔ اس وقت اللہ کریم آپ کو دیکھ رہے ہوتے۔ تو محترم سامعین کرام، جو کچھ ہے، اب جب وسعتوں کی بات آتی ہے نا، آسمان زمین، تو ہمارے سامنے زمین ہے، کہیں مٹی ہے، کہیں پتھر ہے، کہیں پہاڑ ہیں، سنگلاخ چٹانیں ہیں، کہیں صحرا ہے، کہیں سمندر کے کنارے ہیں اور کہیں سے دریا گزر رہا ہے۔ بے شمار پہلو زمین کے ہم دیکھتے ہیں، لیکن جس زمین کو دیکھ رہے ہو اسے بھی کلی طور پر نہیں جانتے۔ یہ جو سبزہ ہم روز دیکھتے ہیں، ہمارے نزدیک عام سبزہ ہے، حکیم آتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو وہ جڑی بوٹی ہے، فلاں بیماری کا مجرب علاج ہے، اس جیسا تو اور علاج ہے کوئی نہیں۔ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ایک سبزہ ہے۔ اور ایک حکیم آتا ہے، ہم سے بہتر جانتا ہے، اس کا شعبہ ہے، وہ کہتا ہے دیکھو اس پتے سے تو فلاں بیماری کا علاج ہو جائے۔ تو جو کچھ اس ارض و سما میں جہاں ہم رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا دیکھنا دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اس میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ تو ہم تو زمین کو دیکھتے ہیں، تو زمین کی تہوں میں جاؤ، سطح زمین سے ہم واقف نہیں، سطح زمین کے ایک ذرے سے کلی طور پر ہم واقف نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں، چند روز بعد وصیت لکھی ہوتی ہے بطور توارث یہ فلاں کو مل رہی ہے، تو پھر جو ہماری ملکیت کہاں گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا وہ ہے جو کھا لیا، اس نے پہن لیا، ہٹا لیا، یعنی جو اس کا استعمال ہے وہ بندے کا ہے، باقی تو وارثوں کا۔ تو جس دنیا کی نسبت ہم حق کو چھوڑتے ہیں، وہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی ہے۔ اب جہاں ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، کسی کے اختیار کو دیکھیں، دنیا کی کسی ملکیت کو دیکھیں، یہ کلی نہیں ہے، اس کی عطا ہے، کس کو کتنی کس وقت تک عطا فرما رکھی ہے، یہ مالک کے اپنے فیصلے ہیں۔ اب یہ بات اگر سمجھ آ جائے نا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، تو یہ جو ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں نا دنیا کے لالچ میں، یہ بندہ چھوڑ۔ حق گوئی میں ہم ناحق کی آمیزش کر رہے ہیں، اپنے کمالات کو اجاگر کرنے کے لیے ہم چھوڑ۔ معاشرے میں اپنی ذات کو منوانے کے لیے پوری قوت سے اپنی زندگی کی فرصت جو ہے اسے ضائع کر رہے ہیں، یہ ہم چھوڑ دیں۔ بات کسی کی بھلائی نہیں ہے، بات اللہ کے حکم کی ہے۔ اللہ کے حکم میں ہر ایک کی بھلائی ہے، بات میرے انا کی نہیں، میری ذات کی نہیں، اللہ کریم کی ذات ہے۔ اور جب اس کی ذات میں اپنی ذات کو محو ختم کر دو گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ ہر شے کا مالک تو وہ ہے، میں کس خطا میں پھنس گیا ہوں۔ اور محترم سامعین کرام، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا ایک دائرہ ہے،
ایک اختیار ہے، آپ اسے ذہنی استعداد میں دیکھ لیں، آپ اسے وجودی استعداد میں دیکھ لیں۔ ایک بندہ دور تک دیکھتا ہے، دوسرے بندے کو عدسہ چاہیے۔ ایک بڑی باریک بات سن لیتا ہے، کسی کو سنانا پڑتا ہے۔ کوئی چل لیتا ہے، کوئی دوڑ لیتا ہے، کسی کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے۔ تو زندگی میں مختلف صورتیں ہیں ہر ایک کے ساتھ، لیکن یاد رکھنا جو ہے جتنا ہے یہ مالک کا دیا ہوا، یہی حساب ہوگا کہ جو کچھ تجھے دیا اس کا استعمال تو نے کیا کیا۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ میری کیا حیثیت ہے، میں کیا کروں۔ جو صاحب حیثیت ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ ہوگا تو وہ جو میرا اللہ چاہے گا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کوئی کیا کر سکتا ہے، کسی کی کیا مجال۔ تو جب اس بات کی سمجھ آئے گی تو پھر اپنے حالات، اپنی استعداد، اپنا اختیار اسے دیکھیں کہ میں کہاں استعمال کر رہا ہوں۔ کہیں میری گفتگو دغا بازی تو نہیں، کہیں میرا اختیار اپنی انا کے لیے تو نہیں، کہیں جو اہلیت اس نے مجھے دی ہے کہ میں دین پڑھ سکوں اسے میں دنیا کے فتنوں کے نظر تو نہیں کر رہا۔ اپنا جائزہ خود لے لیں، بات سمجھ آ جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حق کو ناحق کے ساتھ کوئی آمیزش کرے اور یہ کہے کہ جی مجھے پتہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق تک حق پہنچانا جو ہے یہ ذمہ داری اس درجے کی عطا فرمائی ہے کہ حق اور باطل دو الگ ہو گئے ہیں۔ جیسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا، اسی طرح حق اور باطل واضح ہے۔ جو غلط کر رہا ہوتا ہے اور اعلان صحیح کہہ رہا ہوتا ہے اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اپنی غلطی کو جواز دے رہا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، جانتا ہے اسے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اس دائرے دنیا کی جو زندگی ہے اس میں ہر شے کا مالک اللہ ہے۔ تو جس دھرتی کے سینے پر رہ رہے ہو، جس زمین کی گود میں کل دفن ہوگے، جس کے پیٹ سے اگلتی خوراک یہ جنس تو کھا رہے ہو، زیر زمین سے جو معدنیات نکل رہی ہیں تیری زندگی کی چلنے کا سبب بن رہی ہیں، یہ تیرا کمال نہیں، نہ تیری ملکیت ہے۔ آج کے قوانین میں ایک قانون ہے کہ کسی کی ذاتی جو ملکیت ہے نا، ذاتی ملکیت، وہ سطح زمین ہے اور مختلف گہرائی تک، عموماً 1 فٹ کی گہرائی جو ہے یا لگ بھگ کم و بیش یہ جس کی ملکیت ہے، بھلے وراثتاً آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ زیر زمین جو کچھ نکلا اس کی ملکیت حکومت وقت کی ہوگی۔ ہم اپنی زمین جہاں رہتے ہیں ہم وہاں کے مالک ہیں، زیر زمین کوئلہ ہے اور اس کوئلے کے نکالنے کے لیے پھر ہم حکومت کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں لیز کر دیں۔ زمین کی سطح سے مالکانہ لے رہے ہیں، زیر زمین آپ وہ جنس نکال نہیں سکتے، وہ معدنیات نکال نہیں سکتے۔ یہاں سمجھ آ رہی ہے کیا ہے، ایک حکومت ہے۔ ہر صدی 1.5 صدی بعد ملکوں کی حدیں بدلتی رہی ہیں، یہ تاریخ انسانی ہے۔ انداز حکمرانی بدلتے رہے ہیں، کبھی کوئی واحد مالک ہو گیا، کبھی آج طرح کی جمہوریت ہوگی، بے شمار ملکیت جمع ہو گئی، کبھی لوگوں کی مدد درکار ہوئی، کبھی زور بازو سے کسی نے حکومت بنا لی۔ ہر 1.5 صدی لگ بھگ عرصے کے بعد ملکوں کی سرحدیں بدل جاتی ہیں، بدلتی آئی ہیں اور یہی روش رہے گی، بدلتی رہیں۔ یہ جو وقتی اور عارضی نظام ہے وہ ہمیں کہتا ہے زیر زمین جس کا تو وراثتاً مالک ہے، تیرا نہیں، ہم اسے مان لیتے ہیں۔ جو مالک کل کائنات کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان کا وہ مالک ہے، اس سے سمجھنے سے قاصر ہو؟ تو بڑی سادہ سی بات۔ اس بات کا سمجھ آ جانا زندگی کو سیدھی راہ پر کھڑا کر دے گا۔ استعداد اپنی استعمال کرو گے اس کی رضا کے لیے، اس وقت کو گزارو گے اس کے حکم کے تحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اور محترم سامعین کرام، ایک سادہ سی بات عرض کر دوں، ہم جو کچھ بھی دنیا کا
جتنی لوٹ گسوٹ ہے اطمینان کے لیے کر رہے ہوتے. کھانا تو وہی ہے نا جی جو وجود کو نصیب ہونا ہے. بڑے بڑے ارب پتی جو لوگ ہیں وہ پیٹ بھر کر ایسا بھی کھانا نہیں کھا سکتے. ساری تگ و دو روٹی کے لیے وہ روٹی کا نوالا نہیں کھا سکتے. ہمارے سامنے ہیں کتنی چیزیں. اس سارے میں یہ بے ایمانی کی کیفیت کہ یہ سارے جھمیلوں میں مجھے اطمینان مل جائے، بدی میں اطمینان نہیں ہے. حق پر قائم رہو. اللہ نے ہمیں تو مسلمان پیدا فرمایا، الحمدللہ امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن کریم یا ایھا الذین آمنوا مخاطب فرما رہا ہے، اس میں ہم جیسے گناہگار بھی داخل ہو جاتے ہیں. اس عطا کو سمجھو، اپنی زندگی کا جائزہ لو، ان بابرکت لمحات میں ٹٹولو اپنے آپ کو، ترازو پر لو اپنے آپ کو اس دن سے پہلے کہ جس دن کا ترازو پھر واپس اعمال پر نہیں آنے دے گا. اور یہ یقینی بات ہے کہ دنیا تو دنیا، حق پر قائم رہو تو موت میں بھی مطمئن ہوگے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. آج جمعۃ المبارک کا وقت تمام ہوا. اس آیہ کریمہ کے اگلے حصے پر اگلے جمعۃ المبارک میں زندگی رہی تو گزارشات پیش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.